کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26 مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں لا حول ولا، مجھے دفاع کرنا آتا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو، یہ لکھا ہوا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی، انگلی پاک ہو جائے گی۔ اتنی سی مسئلہ ہے۔ اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی، زبان پاک تھی سی؟ تو قرآن میں یہ جو آیا دودھ چھڑانے کی عمر پلس اس کی پریگنینسی کا ذکر ہو رہا ہے 30 مہینے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، چونکہ اب بات نہیں ماننی، یہ نہیں ماننا کہ یار فتویٰ غلط ہو گیا ہے، اس میں کوئی ریمیڈی کر لیں ہم، اور یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے اس طرح کے معاملات میں۔ میرا جو مسئلہ نمبر 197 ہے، مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا الزام لگایا گیا، میں نے اس میں بتایا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر سب سے زیادہ خامیاں اسی لیے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی فقہ بنا لی گئی، تو اس میں کئی ایک فتوے احادیث کے خلاف تھے۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی، تو شاگردوں کے شاگرد ہیں تو انہوں نے 80% مسائل میں اختلاف کیوں کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ گڑبڑ یہ تھی کہ امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے، جبکہ کئی ایک مرفوع احادیث جب بعد میں آئیں تو وہ تابعین کے اقوال کے خلاف تھیں، وہ تابعین کی اپنا ذاتی اجتہاد تھا۔ میں اگلے دن ڈاکٹر سراج صاحب کو سن رہا تھا، وہ بالکل الٹ بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کا آپ کمال دیکھیں کہ حالانکہ حدیثیں نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے فقہ مرتب کی، اور لوگ حیران ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی احادیث کے مطابق تھی۔ پتہ نہیں کیڑی حدیث کے مطابق سر، حالانکہ میرے جو پرسنل میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن و حدیث کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی ہے، اور کہتے تھے یہ تو ہے ہی اجمی فقہ ہے۔ یہ مجھے خود انہوں نے کہا اپنی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے، 2008 کے اندر۔ تو ویڈیو تو خیر ان کی یہ پرانی ہو سکتا ہے بعد میں ان پہ بات کھل گئی ہو۔ تو بزرگوں کے اقوال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس لیول تک، ابھی تو آپ کئی حنفی علماء کی باقاعدہ ویڈیوز دیکھیں، انہوں نے تو بڑے گندے گندے قسم کے جو مسائل ہیں جو فقہ حنفی کے تھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا دلائل دے دیے۔ کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26 مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں لا حول ولا، مجھے دفاع کرنا آتا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو، یہ لکھا ہوا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی، انگلی پاک ہو جائے گی۔ اتنی سی مسئلہ ہے۔ اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی، زبان پاک تھی سی؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس لیول پہ بھی کوئی اتر سکتا ہے۔ چلو یار بندہ خاموش ہی ہو جائے، خاموش ہونے سے بھی فتنہ دب جاتا ہے۔ آپ خود اس فتنے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں۔ لوگ گھاس تو نہیں سر کھاتے، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ اگر یہ انگلی پہ نجاست لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہو جائے گی۔ یہ اول تو یہ مسئلہ لکھنا ہی نہیں ہے، آپ لکھا گیا تو اب اس کو بحث میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی اجرت حلال ہے جی، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے۔ تو بس عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں، چھوڑ دیں، پھر معاملات کہیں اور تک نکل جائیں گے۔ میں نے چونکہ اجماع کی حجیت کے حوالے سے یہ بات تھوڑی بہت کرنی تھی، باقی میرا مسئلہ نمبر 31 آپ دیکھ لیں اجماع کی حجیت کے اوپر، کئی ایک دلائل آپ کو اور پتہ چل جائیں گے۔ اور جی اشرف تھانوی صاحب نے جی خواب میں پڑھا تھا، دیکھ لیں، وہ پڑھ کے تو دیکھو خواب میں کدھر سے ان کے مرید نے پڑھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی کوشش کے باوجود میرے اوپر ایسا غلبہ ہے فرشتوں کا، یہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میرے زبان سے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نکل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ
وہ کہہ رہا نا مجھے اختیار نہیں ہے، بھئی ہم اس بندے کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو اسے کہتا کہ تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے، توبہ کر. اس نے آگے سے اسے اور اللہ شیری دی کہ اس واقعے میں تیرے لیے تسلی ہے. خواب نہیں سر، اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا یہ واقعہ ہے، خواب نہیں ہے. خواب کے بعد بیداری میں بھی ہے. اس واقعے میں تیرے لیے تسلی تھی کہ تو جو میری طرف رجوع لائے ہوئے ہے، یعنی میں تیرا پیر اشرف تھانوی، میں متبع سنت ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کی سنت میں ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے نام کا. تو کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مرید کرواتے ہوئے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھواتے تھے کسی کو؟ جب وہ بیعت خلافت لیتے تھے، یہ پیری مریدی کی بیعت تو خیر جعلی ہے، جو اصل والی بیعت تھی خلافت کی، چیک کرنے کے لیے پڑھواتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں جسے مناظروں کا شوق ہے نا، یہ بنیادی مناظرہ کلمے کے اوپر جا کے آپ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کے فالوور ہیں انڈیا پاکستان میں، آپ سمجھ لیں یہ گمراہی کے پیشوا جو دو فرقے ہیں، دونوں کا ایک ایک ہم نے آپ کو کلمے کے حوالے سے پیش کر دیا. جائیں دنیا کسی عالم کو یہ منوا کے بتائیں اور ویڈیو میں آ کے وہ کہے. تو ان لوگوں سے آپ دقیق مسائل کے اوپر کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے دلائل ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، جسے شوق ہے وہ ویڈیو میں اس کا جواب دے. اور اللہ کا شکر ہے جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے. 50 منٹ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میرے خلاف ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جو میں نے بات 2 یا 3 لائنیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں اس کا جواب وہ دیتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر. یا چھوڑ تو اپنی عوام کو کرو سیٹسفائی. باقی اب جب سے یہ لائیو سٹوریز شروع ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی عوام سیٹسفائی نہیں ہو رہی، وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں. آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا، پھر سارے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی ہمدردی رکھتا ہوں، علمی دشمن، ذاتی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے. نمازیں ان کے بھی سے پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. آپ عوام کو بتائیں کہ المحند کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، یہ عقیدہ جو ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے. تو پھر آپ نہیں بتائیں گے، پھر ہم لوگوں کو تو بتائیں گے. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو. آپ نہیں سے بتا رہے کہ وہ کیسے سینے سے فیض لینا ہے، تو ہم نے بتایا وہ کیسے قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے سال لٹا کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کروٹ ان کی طرف کر کے سینے سے فیض کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ سینے سے کیسے فیض آپ کے بزرگان دین ٹرانسفر کرتے تھے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اشرف تھانوی صاحب جو ہے ارواح ثلاثہ میں لکھ رہے ہیں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. یہ قبر سے فیض اس طریقے سے آپ لوگ لیتے تھے، خواب نہیں، بیداری میں. بریلویوں کا بابا نکل آئے تو شرک، تو آڈا بابا نکل آئے تھے کرامت، حقائق اولیاء. تو دیکھ لیں اس کے سے لوگ پھر چینج ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور پچھلے دنوں تو ہم نے اگلی قسط بھی پیش کر دی تھی. وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ دلہن کی شکل میں ہمارے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا کہ جو ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے، وہ بھی ہوا. اور اس کی انہوں نے تعبیر پھر یہ بیان کی کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں کفالت کریں گے. اس سے یہ رزلٹ نکلا. اللہ نہ کرے کہ اتنے برے طریقے سے کسی کو خواب آ کے اس قسم کے رزلٹ نکلیں. یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بزرگان دین کے خواب سنا سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی میرے بھائی؟ تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی، ان کی عوام کو بھی، ہمیں بھی، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اکثر لوگ کہتے ہیں نا امام کا مقلد ہونا چاہیے،
یہ آپ کو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ 197 میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اماموں کی گستاخی کا الزام. تو آپ ان سے اگلا سوال کیا کریں کہ ٹھیک ہے ہم حنفی بریلوی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں، تو آپ کو کہیں گے نہیں ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ عقیدوں کا فرق ہے، باقی فقہ تو ہماری سیم ہے. اچھا اگر آپ کی فقہ سیم ہے تو حنفی بریلویوں کے نزدیک کوا حرام ہے اور حنفی دیوبندیوں کے نزدیک کوا کھانا جائز نہیں سر، نہ نہ نہ، پرانی بات ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے ثواب کا کام ہے. تو میرے خیال ہے اب حنفی دیوبندی علماء کی جب آپ دعوت کریں تو انہیں کوا روسٹ کھلایا کریں، کیونکہ وہ اور انہیں بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ بریلوی زیادہ ہیں اور وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، تو ایسے موقع پہ اس کو کھانا کھلانے والا بھی ثواب اسے بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ثواب آپ ان کا اس میں سے جو ہے وہ پکا کریں. تو انہیں بتائیں کہ بھئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی حنفی بریلوی اسے حرام سمجھتے ہیں، حنفی دیوبندی جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں، تو آپ آپس میں مسئلہ حل کریں، ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. آپ دونوں تو ایک فقہ پہ چل رہے تھے نا، آپ کیوں نہیں متفق کوے کے اوپر؟ وہ اسی لیے متفق نہیں ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہٹ درمی کے اوپر ہوتے ہیں. یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن آج دیکھ لیں ہو گیا. لوگوں کی مرضی کے بغیر ہم ان کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. یہ لائف سٹوریز میں آپ دیکھ نہیں رہے 15 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی 4 سال سے سن رہے ہیں. اب اگر 18 سال کا بچہ 4 سال سے سن رہا ہے تو 14 سال کی عمر سے سن رہا ہے. اور کئی لوگوں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی چینج کر لیا ہے، جن کے نہیں چینج ہو رہے تو وہ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے پاس بلا لے گا پھر ہم دعوت کا کام کریں گے. کتنا ظلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی دعوت کا کام نہیں کر سک رہا، اور وہ دوسرا مسلمان اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے. ایسے باپ بھائیوں اور ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. دعوے ان کے سن لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں.